آپ لوگ مسلم اتہاس پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مسلم اتہاس میں سب سے پہلی لڑی جانے والی جنگ کا نام جنگ بدر تھا۔ یہ جنگ دراصل مدینہ کے مسلموں اور مکہ کے ان لوگوں کے بیچ لڑی گئی تھی کہ جو مسلمانوں کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے دشمن ہوا کرتے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جنگ 624 عیسوی میں اور اگر چاند کی تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے تو 2 ہجری میں لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں جہاں ایک طرف مدینہ کے مسلموں کی فوج کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی تو وہیں دوسری طرف مکہ سے آنے والی فوج کی تعداد 1000 سے بھی اوپر تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس جنگ میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی۔ صرف فتح ہی حاصل نہیں کی تھی بلکہ مکہ کی فوج کو وہ جانی اور مالی نقصان پہنچایا تھا کہ جس کا شاید مکہ کے لوگوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا، اور یقینی طور پر مسلمان ایسا کرتے بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ جنگ تو ان کے وجود کی جنگ تھی، یعنی یہ جنگ ان کے وجود کو مٹانے کے لیے ہی لڑی گئی تھی۔ فی الحال مسلم اتہاس کی اس پہلی جنگ کی جیت کا کریڈٹ جن 2 لوگوں کو دیا جاتا ہے وہ دراصل کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی شیر خدا اور آپ کے چچا یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہی وہ 2 لوگ تھے کہ جنہوں نے اس جنگ میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا۔ قریش مکہ کے زیادہ تر جو بڑے بڑے سردار اس جنگ میں قتل ہوئے تھے وہ بھی دراصل ان دونوں ہی لوگوں کی تلواروں سے قتل ہوئے تھے۔ مگر ظاہر ہے دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس جنگ میں مسلمانوں نے قریش مکہ کا وہ جانی اور مالی نقصان کیا تھا کہ جس کے بارے میں کبھی ان لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جتنے بھی قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار ہوا کرتے تھے کہ جو اکثر مسلمانوں کے خلاف میٹنگ وغیرہ کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے فیصلے لیا کرتے تھے کہ آخر اب کیا کرنا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ گنے چنے مکہ کے کچھ وہی سردار زندہ بچ سکے تھے کہ جن میں سے زیادہ تر لوگ اس جنگ میں کسی وجہ سے شامل ہی نہیں ہو پائے تھے۔ فی الحال جب ادھر سے ہاری ہوئی فوج مکہ پہنچی تو وہاں پر موجود جو عورتیں تھیں اور جو ایسے لوگ تھے کہ جو اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ہارے ہوئے سپاہیوں کو نہ صرف تانے دیے بلکہ ساتھ ہی ساتھ غصے کی آگ میں بدلہ لینے کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ صرف اور صرف 1 سال کے اندر ہی قریش مکہ نے ایک بار پھر سے اپنی ایک زبردست اور طاقتور فوج تیار کر لی اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ دوسری طرف جب مدینہ کے مسلموں کو بھی اس فوج کے نکل جانے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنی فوج تیار کرنا شروع کر دی، اور اس بار مسلم فوج کی لیڈرشپ خود آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی۔ دوستو اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قریش مکہ اس جنگ میں اسی لیے کودے تھے تاکہ وہ مسلموں کو ہرا کر اپنے سینے میں لگی ہوئی بدلے کی اس آگ کو بجھا سکیں کہ جو پچھلے 1 سال سے ان کے سینے میں جل رہی تھی۔ مگر اس ہار کے بدلے کے علاوہ بھی ان لوگوں کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ تھا یعنی کہ جو ان کا سب سے بڑا لکش تھا جس کو وہ سب سے زیادہ پرائیورٹی دے رہے تھے وہ دراصل حضرت حمزہ کو شہید کرنا تھا۔ یعنی وہ جنگ جیتنے سے زیادہ اس بات پر فوکس کر رہے تھے کہ حضرت حمزہ کو کیسے قتل کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ وہ حضرت حمزہ کو ہی اپنے سب سے بڑے دشمن کے طور پر دیکھ رہے تھے، کیونکہ پچھلے سال جو جنگ ہوئی تھی یعنی کہ جنگ بدر، اس میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ سب سے زیادہ بڑے بڑے سردار جو قتل ہوئے تھے مکہ کے وہ دراصل حضرت امیر حمزہ کی تلوار سے ہی قتل ہوئے تھے۔ مکہ سے اپنی فوج کے ساتھ نکلنے کے بعد قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار اسی بات پر ہی ڈسکشن کرتے آ رہے تھے کہ آخر اس جنگ میں حضرت حمزہ کو کیسے قتل کیا جائے گا۔ مکہ کے ہی ایک سردار کہ جس کا نام جبیر بن مطعم تھا، اس نے ایک اپنے حبشی غلام کہ جس کا نام وحشی بن حرب تھا اس کو یہ لالچ دیا تھا کہ اگر وہ آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن مطلب کو قتل کر دے گا یعنی ان کو شہید کر دے گا تو اس کو انعام کے طور پر آزاد کر دیا جائے گا۔ اور جبیر بن مطعم نے اپنے غلام کو یہ لالچ اس لیے دیا تھا کیونکہ پچھلی جنگ یعنی جنگ بدر میں حضرت حمزہ نے اس کے چچا کو بھی قتل کیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس حبشی غلام کو اس کے آقا کے علاوہ مکہ کے اور بھی بہت سارے لوگوں نے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بدلے میں انعام کا لالچ دیا تھا۔ اسپیشلی ابو سفیان کی بیوی ہندہ، انہوں نے تو نہ صرف اس حبشی غلام کو لالچ دیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ کس طرح سے حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنا ہے اس کی اس کو ٹریننگ بھی دی تھی۔ مکہ سے نکلنے سے لے کر حضرت امیر حمزہ کی شہادت تک جب بھی راستہ میں یا کہیں پر بھی وہ حبشی غلام ہندہ کو ملا کرتا تھا تو ہندہ ہمیشہ اس حبشی غلام کو یہ یاد دلایا کرتی تھی کہ اے وحشی تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تجھ کو آزاد کر دیں گے۔ یعنی وہ بار بار اس کو یہ یاد دلاتی تھیں کہ اس کا مین ٹارگٹ کیا ہوگا اور اس کو کس مقصد کے لیے اس جنگ کے میدان میں لایا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے دوستو یہ وحشی بن حرب نام کا جو حبشی غلام تھا یہ اتنا طاقتور یا بہادر یا ہوشیار تو تھا نہیں کہ جو حضرت امیر حمزہ کے مقابلے میں آ سکتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو اس دور کے ایک مانے ہوئے جنگجو مانے جاتے تھے۔ مگر پھر بھی اس غلام کے پاس ایک ایسا ہنر تھا کہ جس کے بھروسے پر ہی اس نے مکہ کے لوگوں سے حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے پر حامی بھری تھی۔ وہ ٹیلنٹ یہ تھا کہ دراصل یہ بہت دور سے ہی نشانہ لگا کر اپنے نیزے یا خنجر کو اس طرح سے پھینکتا تھا کہ اس کا یہ نشانہ کبھی بھی نہیں چوکتا تھا۔
فی الحال دوستو جنگ احد کے نام سے مشہور مسلم اتہاس کی یہ دوسری جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں جہاں ایک طرف مسلموں کی تعداد 700 کے قریب تھی تو وہیں دوسری طرف قریش مکہ کی تعداد لگ بھگ 3000 کے قریب تھی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی جبل روما پر کھڑا کیا اور ان کو یہ نصیحت کی کہ جنگ کا سینیریو چاہے جو بھی بنے، یعنی ہم ہاریں جیتے یا جو بھی ہو، تم لوگوں کو یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، یہاں پر کھڑے ہی رہنا ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ لوکیشن کے اینگل سے وہاں پر یہ خطرہ تھا کہ کبھی بھی جو دشمن فوجیں ہیں وہ پیچھے سے آ کر بھی اٹیک کر سکتی ہیں۔ فی الحال بہت جلد ہی یہ جنگ ایک خوخار جنگ میں بدل گئی اور جنگ کا پالا شروع سے ہی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، یعنی اس جنگ میں شروع سے ہی مسلمان قریش مکہ پر حاوی ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دیر کے بعد ہی قریش مکہ کی فوج کے ہوش اڑ گئے اور انہوں نے پیٹ دکھا کر بھاگنا شروع کر دیا۔ قریش مکہ جب یہ جنگ ہار گیا اور مسلم فوجیوں نے جشن منانا شروع کیا تو اس پہاڑی پر جن 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا گیا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ قریش مکہ کی فوج تو پیٹ دکھا کر بھاگ چکی ہے اور مسلم فوجیں جیت بھی چکی ہیں اور جشن منا رہی ہیں، تو وہ لوگ بھی وہاں سے ہٹ گئے اور بیچ میدان میں جا کر باقی مسلم سپاہیوں کے ساتھ جشن منانے لگے۔ حالانکہ ابھی بھی 2-4 تیر انداز ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی اور وہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اب ظاہر ہے دوستو زیادہ تر تیر انداز تو وہ جگہ چھوڑ چکے تھے اور ہونا بھی وہی تھا کہ جس کا پہلے سے ہی خطرہ ستا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے اندر مکہ کی فوج کے اندر موجود ایک ایسا سپہ سالار کہ جس کو سب سے زیادہ ہوشیار اور قابل مانا جاتا تھا، اس کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی اور ظاہر ہے وہ تو شاید پہلے سے ہی اسی فراق میں لگا ہوا تھا۔ پھر کیا تھا، اس نے اپنے ساتھ کچھ گھڑ سوار جنگجوؤں کو لیا اور پیچھے سے جا کر ڈائریکٹ اٹیک کر دیا۔ یہ اٹیک اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ مسلمان اس اٹیک کو برداشت نہ کر سکے۔ دوسری طرف مکہ کی جو زمینی فوج کچھ دیر پہلے تک پیٹ دکھا کر بھاگ رہی تھی، اس نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی فوراً واپس آ گئی اور اس میں ایک دم سے جان پڑ گئی۔ یہ جنگ کہ جو شروع سے ہی مسلمانوں کے قبضے میں تھی، قابو میں تھی اور مسلمان لگ بھگ اس کو 90% جیت ہی چکے تھے، اب اس جنگ کا پاسا پوری طرح سے پلٹ چکا تھا۔ اور دوستو کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس جنگ کا پورا پاسا پلٹ دینے والا مکہ کی فوج میں موجود یہ بہادر اور ہوشیار جنگجو کون تھا؟ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دراصل یہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خالد بن ولید تھے کہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور مکہ کی فوج کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ فی الحال جنگ کا پاسا پلٹ جانے کے باوجود بھی مسلمان ڈٹے رہے اور ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت حمزہ اس میدان جنگ میں جدھر بھی جاتے دشمنوں کی صفوں کو پلٹ کر رکھ دیتے تھے۔ وہ اس جنگ میں بھی ہمیشہ کی طرح دونوں ہاتھوں میں تلواریں لیے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے مکہ کے ایک ایسے آدمی کو للکارا کہ جو نہ صرف حد سے زیادہ طاقتور بلکہ جنگ کے معاملے میں تجربے کار بھی مانا جاتا تھا اور مکہ میں ابو نیار کی کنیت سے مشہور تھا۔ آپ نے اس کو للکارتے ہوئے کہا کہ کدھر جاتا ہے، آؤ ذرا 2 ہاتھ کریں۔ مکہ کا وہ جنگجو بھی دہاڑتا اور چلاتا ہوا آپ کے مقابلے کے لیے آیا۔ اب ظاہر ہے یہ دونوں ہی طاقتور اور بہادر بھی تھے اور جنگ میں تجربے کار بھی مانے جاتے تھے، اسی لیے کافی دیر تک ان لوگوں کے بیچ یہ جنگ چلتی رہی، مگر پھر حضرت حمزہ نے اس کے اوپر ایک ایسا وار کیا کہ جس کو یہ برداشت نہ کر سکا اور وہیں پر پل بھر کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا۔ مگر دوستو یاد رہے کہ جب جنگ کے میدان میں ایک طرف یہ سب کچھ چل رہا تھا تو دوسری طرف وہ حبشی غلام کہ جس سے مکہ کے بہت سارے لوگوں نے حضرت حمزہ کے قتل کے بدلے میں بہت سارے انعام کا وعدہ کیا تھا، وہ ابھی بھی حضرت حمزہ کے ہی پیچھے لگا ہوا تھا۔ چپکے چپکے وہ دور سے حضرت حمزہ کو ہی دیکھ رہا تھا اور شروع سے ہی اس تلاش میں تھا کہ کب اس کو موقع ملے اور وہ اپنے نیزے والے ہنر کے ذریعے سے ان کو شہید کر دے۔ آخرکار جب آپ ابو نیار سے لڑ رہے تھے تو لڑتے لڑتے جب آپ نے اس کے اوپر آخری وار کیا کہ جس سے وہ قتل ہوا تو اسی لمحے میں ہی آپ اس کو قتل کرنے کے بعد پتھر سے ٹھوکر کھا کر زمین پر گر گئے تھے۔ مگر جیسے ہی آپ زمین سے اٹھ رہے تھے تو اس غلام نے موقع پا کر اسی لمحے میں ہی اچانک سے نیزے سے وار کیا۔ یہ وار سیدھا حضرت امیر حمزہ کے جا لگا اور ان کے جسم سے آر پار ہو گیا۔ آپ نے اپنے قاتل کو دیکھ بھی لیا تھا، اسی وجہ سے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر آپ نہ بڑھ سکے اور پھر سے زمین پر ہی دھیرے دھیرے گر گئے اور اسی طرح سے ہی آپ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کفار مکہ نے بے انتہا خوشیاں منائیں۔ ہندا نے آپ کی لاش کا مسئلہ کیا، یعنی کہ ناک کان کاٹ لیے اور پیٹ کو چاک کر کے اس کو چیر کر اس سے کلیجہ اور جگر نکال لیا۔ کلیجے کو چبا کر اس کو نگلنا چاہا مگر ہندا ایسا کر نہ سکی۔ اس کے بعد ناک کان اور اس طرح کے جو دوسرے باڈی پارٹ تھے ان سبھی کا ہار بنا کر ہندا نے اپنے گلے میں پہنا، خوشی سے جھوم اٹھی اور کہا کہ اے حمزہ، ہم نے تجھ سے بدر کا بدلہ لے لیا۔
और एक जंग के बाद दूसरी जंग के शोले तो भड़कते ही हैं। मुझे अभी तक अपने बाप उतबा, अपने भाई वलीद, अपने चचा शेबा और अपने बेटे बकर की जुदाई पर चैन नहीं आता था, मगर आज मेरा दिल सेटिस्फाई हो गया है, यानी कि मुतमईन हो गया है। दरअसल दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जंग बदर में यानी पिछली जो जंग हुई थी उसमें मक्का वालों की तरफ से अगर सबसे ज्यादा किसी का जानी नुकसान हुआ था तो वो ये हिंदा ही थी, क्योंकि हिंदा का कोई एक अपना कत्ल नहीं हुआ था, बल्कि बाप, चचा, भाई, बेटा सब कुछ कत्ल हो गया था। यही वजह थी कि ये हिंदा हजरत अमीर हमजा के कत्ल के बदले में उस हबशी गुलाम को बड़े से बड़ा इनाम देने के लिए तैयार थी। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, जब नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत अमीर हमज़ा की लाश पर पड़ी, यानी उन्होंने अपने प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा की बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में मैदान पर पड़ा हुआ देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए और गम की वजह से आपकी हालत ऐसी हो गई कि आपको देखने के बाद वहाँ मौजूद सभी सहाबा अपनी आंखों से आंसू न रोक सके और वहाँ मौजूद सभी लोग ज़ारो कतार रोने लगे। आपने अपने प्यारे चचा के शहीद जिस्म मुबारक की तरफ देखते हुए कहा कि अल्लाह की रहमतें आप पर नाजिल हों। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखा करते थे और आप हर नेक काम में सबसे आगे रहा करते थे। अगर मुझे अपनी फूफी यानी हजरत सफिया का गम न होता तो मैं तुम्हारे जिस्म मुबारक यानी बॉडी के टुकड़ों को ऐसे ही मैदान में बिखरे रहने देता, ताकि यहाँ पर आने वाले परिंदे और दरिंदे उनको खा जाएं और कयामत के दिन तुम उन्हीं के पेट से उठाए जाओ। खुदा की कसम, मैं तुम्हारे बदले में कुफार के 70 लोगों का मुसला करूंगा, यानी उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालांकि दोस्तों, बाद में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने इस इरादे को बदल दिया था। न सिर्फ अपने इस इरादे को बदला था, बल्कि इस कसम के बदले में कफारा भी अदा किया था। वो इसलिए क्योंकि आपने जैसे ही ये इरादा किया था फौरन अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हो गई थी, जिसके बाद न सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ही अपना फैसला बदला था, बल्कि मुसलमानों को भी ये हुक्म दिया था कि लाश का मुसला नहीं किया जाएगा, क्योंकि किसी भी बॉडी का मुसला करना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। इवन इंसान तो इंसान, बल्कि किसी पागल कुत्ते का भी मुसला नहीं किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हद से ज़्यादा गम हुआ था, इतना ज़्यादा कि शायद ही अपनी पूरी ज़ाहिरी ज़िंदगी में कुछ और लोगों की शहादत पर हुआ होगा। दूसरी तरफ मदीना में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन यानी कि हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जंग की खबर मिली तो वो फौरन मदीना से उहद की तरफ आईं। जैसे ही पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली कि उनकी फूफी इस मैदान जंग की तरफ आ रही हैं, तो उन्होंने उनके बेटे यानी कि हज़रत ज़ुबैर को ये हुक्म दिया कि अपनी माँ को मैदान जंग से दूर ही रोक लो, क्योंकि अगर वो अपने भाई हज़रत अमीर हमज़ा की लाश को इस हालत में देखेंगी तो यकीनी तौर पर उनके सब्र की सीमा टूट जाएगी। लिहाजा नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऑर्डर पर जब हज़रत ज़ुबैर ने अपनी माँ को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई के बारे में सब कुछ सुनकर आई हूँ और मैं जानती हूँ कि यह अल्लाह की राह में दी गई एक अजीम कुर्बानी है, इसीलिए मैं ना तो दामन चाक करूंगी और ना ही बैन करूंगी। लिहाजा उनकी बहन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनके जिस्म मुबारक तक जाने की इजाज़त दे दी गई। उन्होंने जैसे ही अपने भाई के जिस्म मुबारक यानी बॉडी को इस हाल में देखा तो सब्र का दामन टूट गया और आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया, मगर ज़बान से सिवाय इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अलावा कुछ न निकला। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मदीना की तरफ वापस जाते हुए अपने बेटे ज़ुबैर को 2 चादरें दी और ये हुक्म दिया कि अपने मामू को इन्हीं में ही दफना देना। मगर बाद में उनके बेटे ने एक और ऐसे अंसारी सहाबी को देखा कि जो शहीद हो चुके थे और उनकी बॉडी पर बहुत मामूली से कपड़े मौजूद थे, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि एक कपड़े में मैं अपने मामू को दफना दूंगा जबकि दूसरे में इनको दफना दूंगा। फिलहाल हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बॉडी के सारे पार्ट्स एक जगह पर जमा किए गए, यानी जिस्म मुबारक के सारे टुकड़ों को इकट्ठा किया गया, उनको कफन पहनाया गया और उसके बाद जनाजा पढ़ाया गया। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जनाजे से रिलेटेड भी 2 रिवायतें मिलती हैं। एक के मुताबिक जंग उहद में शहीद होने वाले सारे ही शुहदा का जनाजा एक साथ पढ़ा दिया गया था, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने चचा का जनाजा पढ़ाया था और उसके बाद बारी बारी से बाकी सभी शहीदों को लाया जाता और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म मुबारक के आगे रखकर उनका जनाजा पढ़ाया जाता था और इस तरह से हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा 70 बार पढ़ा गया था। बात करें अगर कब्र के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र मैदान उहद में ही मौजूद है। आज भी जो लोग हज या उम्रे के इरादे से जाते हैं वो मैदान उहद में मौजूद बाकी सभी शहीदों की कब्रों के साथ साथ हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र की भी ज़ियारत करते हैं।